راولپنڈی سے ہے۔ حنان پیشے کے اعتبار سے ایمبولینس ڈرائیور ہیں۔ ویسے تو ایمبولینس ڈرائیور ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی عجیب کیسز دیکھتے رہے ہیں، لیکن پچھلے سال رمضان کے مہینے میں ان کا سامنا غیر مرئی مخلوق سے ہوا، اور یہ سب بہت ہی اچانک سے ہوا۔ سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ جیسے کہ آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے، ایمبولینس ڈرائیور حادثوں اور میتوں جیسے کیسز میں گھرے ہی رہتے ہیں۔ ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں کہ کمزور انسان چند منٹ میں ہی اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ ہمیں ایمرجنسی میں اکثر طویل راستوں پہ بھی سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلے سال رمضان کے مہینے کی بات ہے، دوسرا عشرہ چل رہا تھا۔ میں اثر پڑھ کے مسجد سے نکلا ہی تھا کہ مینجمنٹ کی کال آ گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بزرگ شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی ان کے آبائی گاؤں ڈیرہ غازی خان لے جانی ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر مجھے ہاسپٹل تک پہنچنا تھا، اور افطاری میں بھی زیادہ دیر نہیں رہ گئی تھی، اس لیے میں نے گھر سے افطاری پیک کروا لی، یہ سوچ کر کے وہاں تک پہنچتے اگر راستے میں ہی مغرب ہو گئی تو ایمبولینس میں روزہ افطار کر لوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہاسپٹل تک پہنچتے مغرب ہو گئی۔ اب جو ہاسپٹل پہنچا تو وہاں 4 لوگ میرے منتظر تھے۔ میت کو ایمبولینس میں رکھ دیا گیا اور 2 لوگ میت کے ساتھ ہی ایمبولینس میں سوار ہو گئے۔ شروع ہوا تو ہمیں ان کے آبائی گاؤں پہنچتے تقریباً 8 گھنٹے لگ گئے۔ راستے میں ہم 3 بار مختلف وجوہات کی وجہ سے رکے بھی تھے۔ خیر، جب ان بزرگ کی میت ان کے گھر میں لے جائی گئی تو میرے لیے عموماً یہ روز کا ہی کام ہے، لیکن ان کے گھر والے جس شدت سے روئے، اس رات میری بھی آنکھیں بھیگ گئی۔ دوستوں، واقعہ پورا ضرور سنیے گا، کیونکہ جیسے جیسے واقعہ آگے بڑھے گا آپ چونک جائیں گے حنان کے ساتھ اس رات کیا ماجرا ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ حنان کہتے ہیں، جب میں واپسی کے لیے نکلنے لگا تو ان لوگوں نے اصرار کیا کہ میں رات گزار کر صبح نکلوں، لیکن میت کے گھر میں رک کر ان لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرنے سے بہتر میں نے سوچا معذرت کی اپنی واپسی کی راہ لے لیتا ہوں۔ ان کا آبائی گاؤں کچھ زیادہ ہی کچے علاقے میں تھا۔ واپسی میں ناہموار راستہ، پھر دونوں طرف مکمل اندھیرا اور خاموشی۔ میرے پیشے نے میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط کر دیے ہیں، پھر بھی آج میں سوچتا ہوں وہ رات کچھ ایسی تھی کہ مجھے اس راستے سے بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے بار بار وہم ہوتا کہ گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا ہے۔ وہاں اتنا خوفناک اندھیرا تھا جو میرے اعصاب کو کمزور کر رہا تھا کہ اتنے میں نے گاڑی کے پچھلے حصے جہاں میت کو رکھا جاتا ہے یوں آواز سنی جیسے کوئی شیشے پہ دستک دے رہا ہو۔ میں چونکا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پر پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا گاڑی میں۔ تو مجھے اپنا وہم لگا تو میں نے اسے اگنور کیا اور اپنی گاڑی چلاتا رہا کہ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اچانک پھر مجھے اسی دستک کی آواز آئی۔ میں حیران ہوا، میں نے بریک لگائی اور اتر کے ڈگی کو کھولا تو دیکھا اسٹریچر کے نیچے خون ہی خون۔ میں پریشان ہوا کہ میت تو میں نے خود اتروائی تھی، تب تو کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، نہ کچھ خون تھا، کیونکہ میت کی وفات ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی، تو خون کیسے؟ اندھیرا اتنا تھا تو میں نے جیسے کیسے کر کے جلدی سے خون کو صاف کیا اور پھر گاڑی میں بیٹھ گیا اور تیزی سے گاڑی چلانے لگا کہ اچانک گاڑی رک کے چلنے لگ گئی۔ میں نے اتر کے ڈیزل چیک کیا تو بالکل تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابھی جاتے ہوئے ہی ٹینکی فل کروائی تھی۔ پھر کچھ پیٹرول احتیاطاً میں نے اپنی گاڑی میں رکھا ہوتا ہے تو میں نے وہ گاڑی میں ڈالا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا تاکہ جلدی سے گھر پہنچ سکوں۔ راستہ بہت پتھریلا تھا کہ اچانک یوں آواز آئی جیسے کوئی چیز پھٹ گئی ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور دیکھا کہ ٹائر میرا بالکل پھٹ گیا تھا۔ شاید مجھے لگا کہ پتھر آنے کی وجہ سے وہ پھٹا ہے، تو میں نے احتیاطاً وہ بھی رکھا ہوا تھا گاڑی میں، تو وہ میں نے نکالا اور نکال کے میں نے خود لگانے کی کوشش کی۔ اللہ کر کے وہ لگ گیا۔ اس دن موسم بھی خراب تھا تو میں گاڑی چلانے لگ گیا۔
تو راستے میں گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ راستے میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اپنا سر ٹانگوں میں دیے بیٹھے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی ویران جگہ اور اس موسم میں یہ بزرگ یہاں کیا کر رہے ہیں، شاید انہیں مدد کی ضرورت ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور آرام سے ان بزرگ کے قریب جانا چاہا۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کہیں جانا ہے یا کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں وہ کر دیتا ہوں، پر وہ بزرگ آگے سے کچھ بھی نہ بولے۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا تو جب اس بزرگ نے اپنا چہرہ اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ یہ وہی بزرگ تھے جس کی میت میں تھوڑی دیر پہلے گاؤں میں چھوڑ کر آیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ تیز کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ میرا جسم بھی کانپ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی ہمت کی اور ایمبولینس کو دوڑائی رکھا۔ اللہ اللہ کر کے گاڑی پکی سڑک پر لے گیا، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گاڑی کی رفتار تیز رکھ کے میں اسپتال پہنچا اور سکھ کا سانس لیا اور گاڑی سے اترا اور بھائی کو فون ملایا۔ اب مجھ میں گھر جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو بھی چیز تھی اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کی وجہ سے ہوا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا، اور وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی خوفناک تھی، اور شاید وہ دن ہی بہت برا تھا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے خوف رہتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب میں نے ایمبولینس پر بھی ڈرائیور رکھ لیا ہے۔ اب میں خود اکیلا رات کے وقت جانے سے گھبراتا ہوں اور کم ہی ایمبولینس کی طرف جاتا ہوں۔ پہلے میں جنات وغیرہ پر یقین نہیں کرتا تھا، پر جب سے میں نے ان بزرگ کو دیکھا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جنات ہوتے ہیں، اور یہ سچ ہے، اور ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں وہاں رک جاتا، میں ان سے بات کرتا، مگر میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں رک سکتا۔ وہ رات بہت خوفناک تھی میرے لیے۔ اب بھی میں سوچتا ہوں تو خوف سے میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔